الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونا یہ اس کے اپنے کچھ اعمال کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے اور رہ جاتا ہے یا اپنی بدعمالیوں کی بنا پر وہ ارذل ہو جاتا ہے، سب سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے ایک دورانیہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے کے بعد وہ اسی طریقے سے پروان چڑھتا ہے اور چلتے 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 یہ جب بالغ ہوتا ہے تو اب اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کھاتا نہیں ہوتا کہ بھئی دیکھا نہیں جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ بالغ ہوا، مکلف بن گیا، اب اس کا نظام شروع ہو گیا۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ انسان کا یہ جو کامیابی ناکامی کا مدار ہے نا، یہ انسان کے جسم اور وجود پر نہیں ہے، کیونکہ کافر بھی اسی طریقے سے پیدا ہونے کے بعد یوں ہی پروان چڑھتا ہوتا ہے اور جو ہے مسلمان بھی پیدا ہونے کے بعد اسی طرح پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو بھی دو آنکھیں، دو کان دیے، ناک دیے، جسم دیا، وجود دیا، چہرہ دیا، اس کے اندر اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نا۔ اب اس کے اندر کامیابی ناکامی کا مدار ہے ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا خالق بھی ہے، کافر کا بھی، اور مسلمان کا خالق بھی اللہ ہی ہے. یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس کا بھی اس کا بھی. اور دنیا کی کوئی بھی چیز ملتی ہے نا انسان کو، کپڑا دیا، مکان دیا، اس اللہ پاک نے اس کو دولت دی، کسی کو دی کسی کو نہ دی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ سب کو دیتا ہے. کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے. تو پھر انسان کہے کہ یہ کامیابی ناکامی کا معیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار تب شروع ہوتا ہے کہ جب کافر کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں اور رحمتیں نہیں، برکتیں نہیں، اس لیے کہ آگے وہ جو کہتے ہیں لینے والا نا، وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ نعمتیں اللہ کی عام ہیں، اللہ پاک نے سب کو نعمتیں دی ہیں. انہیں کافر بھی بڑی محنت کر کے، دماغ لگا کے، اپنے شعور استعمال کر کے، سائنسی دیکھ لیں، ٹیکنالوجی بھی دیکھ لیں، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے. اور مسلمان بھی. یہ کامیابی ناکامی کا مدار نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا مدار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس کی مرضی کو جب اپنے وجود پر انسان لینا شروع کر دیتا ہے نا، تو تب کامیابی آ جاتی ہے. اور اگر اس اللہ کی مرضی کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کو اپنے وجود پر کوئی نہیں لیتا نا، تو وہ ناکامی ہو جاتی. اب جو ہے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہی لوگ جو پہلے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی نا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے، اس کی کوئی صفت نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی، مسلمان ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے، کوئی صفت نہیں تھی. عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ، جس کو بھی دیکھیں، جس صحابی کو بھی دیکھیں، ایک پہلے کی زندگی ہے اسلام سے پہلے کی، اور دوسرا اسلام کے بعد. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنے وجود پر لینا شروع کر دیے، اور انہوں نے اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی اپنے وجود پر نافذ کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نا، جو آپ نے بتایا، اور اللہ پاک جیسے بتاتے گئے کہ تم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ، اپنے وجود پر اس کو نافذ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ نے اس کو مکمل طور پہ اپنی چاہتیں ختم کر دی، یعنی چاہتیں ختم کر دی. کیسے؟ صحابہ یہ دیکھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، ایسے چلنے کی کوشش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے تھے، صحابہ اس چیز کو پسند کرتے تھے. یعنی کھانے پینے میں جا کر بھی جو ہے نا، اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دیتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے. یہ وہ چیزیں کہ کھانا پینا کتنا بھی چیز ہے، انسان کو کیا کھائے کیا نہ کھائے، کسی کو کیا پسند کسی کو کیا پسند، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا نا، صحابہ کی وہ پسند بن جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ اداؤں کو دیکھتے تھے کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتا ہے، کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے. کیا آپ کے ادائیں تھی؟ جو معمولات تھا اس کو لیتے گئے تو اللہ پاک نے کیا کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا. یعنی اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، سب صحابہ کے ساتھ. اب یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے مکمل طور پہ اس کو اپنے وجود پر فٹ کرنا لینا شروع کر دیا تھا. اور اسی کے ساتھ ایک جو ہے نا بھائی ابو جہل ہے، کافر ہے، بدبخت ہے، اسی کا بھائی ہے، اور حارث بن ہشام وہ صحابی رسول ہے. ایک بیٹا عبداللہ وہ صحابی رسول ہے، اور باپ اس کا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، پرلے درجے کا منافق اور کافر ہے. تو کیا چیز تھی؟ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹے کی اللہ تعریف کرتے ہیں، اور یہ جو بدبخت تھا اللہ اس کو کاذب اور جھوٹا فرما دے.
کیا بات تھی؟ فرق کیا تھا؟ انہوں نے لے لیا تھا اس پیغام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے نہیں لیا تھا۔ آج چلتے چلتے یہ چیز جس طرح جاتی گئی نا، صحابہ کے دور میں کوئی اس طریقہ سے اور عنصر نہیں تھا۔ صحابہ جتنے بھی تھے، جن نے بھی کلمہ پڑھا تھا نا، کامل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو، آپ کی ساری سنتوں کو لینے والے تھے، اس لیے کامل کامیاب ہو۔ اس کے بعد چلتے چلتے اب مسئلہ وہاں ایک ہی تھا، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اور منافقین بھی پہلے درجے کا کفار میں تھے۔ اس کے بعد چلتے چلتے آتے 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 آج ہمارا یہ زمانہ آ گیا، ہمارا دور آ گیا کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو، اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دل پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا جملہ لگے گا نا سخت بڑا، نہیں ہے تیار۔ اس لیے آج منافقت ہے، آج جھوٹ ہے، آج غیبتیں ہے، آج حسد ہے، آج تکبر موجود ہے، آج دنیا کی محبتیں ہیں، آج اللہ کی محبت دلوں سے نکل گئی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، عشق نہیں ہے۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ہے، اس بات کو دیکھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے، کیا دعا پڑھتے، بیٹھتے کیسے، کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے کیا کرتے تھے، پانی پیتے کس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، سبحان اللہ کیا کہنا، صحابہ میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور تابعین بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اکابرین بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اولیاء اللہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، غیبتیں نہیں کرتے، حسد نہیں ہوتا، یہ دل پاک ہوتا تھا، اور ہم جسم کو پاک کرنے میں لگے ہوئے۔ ہمارا فلسفہ سارا جسم کے اوپر چل رہا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کامیابی ناکامی، کامیابی ناکامی۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کیا کامیابی مال دولت کا نام ہے؟ کامیابی عہدے ملنے کا نام ہے؟ کامیابی جو نہ کوئی جو نہ گورنر، وزیر اور صدر بن جانے کا نام ہے؟ یہ تو امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ کبھی اس کے اندر جا کر انسان وہ عمر ابن عبدالعزیز کی طرح وہ جو امیر بنتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا کسی غیر کی طرح میں کیا نام لوں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو وہی آزمائش ہے، عہدے ملنا، منصب ملنا، کسی کو پیسے ملنا، دولت ملنا، دنیا کی تھوڑی سی سہولیات ملنا، یہ آزمائشیں ہیں۔ اب جو چیز لینے کی ہے نا اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رحم کرنے کی بات ہے اپنی جان پر، اپنے آپ پر، کیونکہ ہمارے یہ جو دورانیہ گزر رہا ہے نا، اس دورانیہ کا اینڈ کب ہوتا ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یقیناً ہمیں ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اب ہم نے اپنے اوپر کیا لیا، اپنے دل میں کیا لیا، دل کے اندر جو کچھ رکھا ہے نا وہ موجود ہے جو گند ہے، وہ موجود ہے، یعنی سمجھے کہ وہ کچھ موجود ہے نا کہ جو ہمارے اندر کسی خوبی کو نہیں چھوڑتا، کھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حسد جو ہے نا وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ کس نے رکھی ہوئی ہے اندر؟ یہ انسان نے رکھی ہے، اور پھر انسان عام ہے جو کافر ہے اسے گلا نہیں ہے، مسلمان نے رکھی۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اب بھائی جو کچھ ہمارے اندر وہ وہی باہر نکلتا ہے نا۔ گالی کون دیتا ہے؟ جس نے دل میں گالی کو بٹھایا ہوا تو وہ گالی دیتا ہے نا، ویسے گالی دیتا ہے۔ غصہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس نے غصے میں دل میں بٹھایا نا، اس کے آئے سامنے تیور بدل، غصہ آ گیا، فلانا ہو گیا، یکدم چڑھ گیا۔ کیوں؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نصیحت فرمائی کہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ آپ کی یہ ادائیں دیکھیں، آپ تو صحابی نے کہا اس میں کبھی بھی نہیں کرو، کبھی بھی غصہ۔ اب اس کو کامیاب ہو جاؤں، ایک ایک بات کو لے کر لوگ کامیاب ہو گئے، اور ہم تو کئی برائیاں لے کے بیٹھے۔ تو بھائی نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سارے مانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، سارے مانتے ہیں جھوٹ برا ہے، کوئی بھی ہمارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ اگر یہ برا نہیں، سارے مانتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، مانے کہ سارے غیبت بری ہے،
سارے مانتے ہیں کہ غیبت سے اللہ نے منع فرمایا، اور سارے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے، مانتے ہیں سارے، لیکن کرتا کون ہے؟ یہ جب موقع آتا ہے نا تو بولتا کون ہے؟ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ مانتے ہیں غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر مانتے ہیں یہ زہر ہے، خدا کی قسم اس زہر کو کبھی بھی قریب بھی نہیں جائیں گے، اس کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے، یار یہ زہر ہے، زہر مانتے ہیں سانپ نقصان دہ ہے، کبھی اس کو لے کے اپنے پاس رات کو رکھیں گے، سلائیں گے، پاس رکھیں گے۔ اور غیبت یہ زہر سے بدتر گناہ ہے، غیبت سانپ سے بدتر گناہ ہے، غیبت زہر سے سخت ہے، لیکن کیا اس کو تو ہم نے دل میں رکھا ہوگا؟ اب بتاؤ جب دل میں اس کو رکھا ہے تو اللہ کا رہے گا، اور پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے، یار کچھ نہیں ہے نا تو کچھ ارادہ یہ کر لیں کہ یار میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے جھوٹ ہی نہیں بولا، ترتیب سے شروع کر دیں، اور پھر اللہ سے مانگے اے اللہ میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے دل کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ کون انصاف پسند انسان ہے جو اپنے ساتھ دشمنی کرے گا؟ یہ ظاہر کی یہ زہر اور یہ گناہ، یہ سانپ، یہ چیزیں جو ڈس کر ختم کرنے والی ہے نا، یہ ہمارے جان لیتی ہے، جسم کو ختم کر دے گی اور کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ گناہ ہمیں جہنم تک لے کر چھوڑے گی، قبر میں ہمارا پیچھا کرے گی، جہنم تک لے کر چھوڑے گی، ویسی نہیں چھوڑے گی۔ تو خطرناک کون سا ہوا؟ خطرناک تو وہ ہوا نا، ہم تو کینسر سے ڈرتے ہیں، ہم تو اس طرح کورونا کی بیماری کا ڈر ایسا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو کورونا اور کینسر سے بڑھ کر کے گناہ ہے جو اندر لے کر رکھے ہیں، کیوں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ان کو انسان نے کیوں اپنے دل کے ساتھ لگایا ہے ان کو؟ تو میرے بھائیوں ہم اس پر سوچے، پتہ نہیں تبصرے، باتیں، سوچے، اس طرح کی چیزیں جو بھی بیٹھے نا، تو یہ نہیں کہتا یا اللہ یار دوست میں یہ گناہ کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ معاہدہ کر رہا، نہیں کریں گے اللہ کے لیے، یار یہ مجھے بہت تکلیف دے، نقصان دے، نہیں کریں گے۔ آپس میں دوستی یہ ہے، جو دوست یہ ہے جو گناہ سے روکنے کا ذریعہ بنے، اور ہمارا وہ دوست ہے جو ہمیں نماز سے روکنے کا ذریعہ بنے، جو ہمیں برائی کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان اتنا سخت جان، اتنا دشمن نہیں ہے جتنا برا دوست انسان کا دشمن ہے، جتنا برا دوست دشمن ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ماحول میں نا برے دوست جو آپ کو نیکی سے جو غیبتیں کر رہے آپ کے ساتھ کام جوڑ کر نا، جو جھوٹ کرے، جو تبصرے کرے، جو برائی کرے، اسے کہ دوست سلام علیکم، میرا دوست یہ نہیں ہے، اپنے اس دوستی کو کاٹے، اپنی اس مجلس کو ختم کریں۔ جس مجلس میں یہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجلسوں کو کیوں ناپاک کرتے ہیں؟ مجلسوں کی ابتدا اللہ کے کلام سے کریں، انتہا کریں دعا سے پڑھنے سے کریں، تاکہ ہمارا کام بن جائے، ہماری وجہ سے پاک ہو جائے، ہمارا ظاہر باطن پاک ہو جائے۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے، حقیقت یہ سارے تبصرے دنیا کے سب چیزیں جو کچھ ہے نا ظاہر کی، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے گا یہ دل صاف ہو گیا، اس سے برائی کو نکالتے اللہ آسمانوں سے وہ فیصلے کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ہمارے اوپر جو کچھ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اللہ نے پہلے فرما دیا۔ اب ہم پریشان ہیں، یا یہ اس وجہ سے، اس وجہ سے، یہ فلانے اور فلانے، کبھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر بھی شکوہ ہے، ہوتا ہے تو پھر بھی شکوہ ہے۔ کبھی گرمی ختم ہوئی، موسم اچھا ہوا، بارشیں زیادہ ہوئی، یعنی فلانی وجہ سے، فلانا سسٹم تھا، فلانا سسٹم تھا، کوئی کہنے والا نہیں ملتا یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے یہ اچھا حالت دی، کوئی کہنے والا نہیں ملتا ہے نہیں اللہ کی مہربانی، اللہ کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے، بس تبصرے اور ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر غور کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب تک من میں نہیں ڈوبیں گے تو ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور سمجھ نصیب فرمائے۔